وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور یاد رکھیں دوستو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی جانب سے تکلیف پہنچتی ہے، صبر کیجئے، رشتے کو جوڑنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیے، نفرت کا مقابلہ نفرت سے مت کیجئے، نفرت کا مقابلہ پیار سے کیجئے، نفرت کا مقابلہ دعاؤں سے کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے معاشرے میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ ایک صحابی جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ توڑنے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو رحمت کے راستے پہ چھوڑا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں،
جس دین سے ہماری نسبت ہے، جس دین سے ہمارا تعلق ہے، اس دین کو دین رحمت کہا جاتا ہے۔ دین رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین سے جس کسی کی بھی نسبت ہوگی اس کی زندگی رحمت سے سرشار ہونی چاہیے۔ جہاں بھی مسلمان جائیں، اپنی ادا سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طرز تعامل سے، اپنے تعلقات سے، اپنے تعامل سے دوسروں کو متاثر کریں۔ ہماری زبان، ہماری ادا، ہمارے تعلقات اور ہمارے آپسی لین دین، اس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ جس سے دوسرے انسان کو تکلیف کا باعث اور ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، شریعت کی تعلیمات پہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امر کی اور اس معاملے کی وضاحت فرمائی کہ اگر آپ اپنے دل میں اپنے بھائی کی تڑپ اور اس کا احساس رکھتے ہیں تو اسے نیکی سے تعبیر کیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورت کو مکمل کرتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے کسی مسلمان کی مصیبت پر، اگر آپ نے اس کی مصیبت کو دور کیا اور اس کی مصیبت میں آپ کام آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائیں گے اور آسانی کے راستے وہاں پر جو ہے مہیا فرمائیں گے۔ تو اس طرح کے نصوص سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے محترم حضرات کہ ہم جہاں بھی جائیں رحمت کو عام کرنے والے ہوں، خیر کو عام کرنے والے ہوں، بھلائی کو عام کرنے والے ہوں۔ ہماری ذات سے، ہماری شخصیت سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من اسلم بلسانه ولم يدخل الایمان فی قلبه لا تؤذوا المسلمین۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے اسلام کا اعتراف تو کیا لیکن دل میں ابھی ایمان راسخ نہ ہوا، دل میں ابھی ایمان پیوست نہیں ہوا، ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین، خبردار مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا، ایمان والوں کو تکلیف نہ دینا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دینا باعث گناہ بلکہ گناہ کبیرہ قرار دیا، کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو اگر ہم تکلیف دیتے ہیں، ناحق اگر تکلیف دیتے ہیں، اپنی کسی بھی ادا سے اگر ہم انہیں پریشان کرتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو لہذا محترم حضرات ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے بات کرنے سے پہلے زبان کو تول لیجئے، جن الفاظ کا آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی زبان سے خاندان جدا ہو رہے ہیں اور آپ کی جو ہے گفتگو سے دو آپس میں ملے جلے افراد کے درمیان آپ دراڑ پیدا کرتے ہو، ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شریعت کی تعلیمات پہ غور کر کے دیکھیے، عبادات کے میدان میں بھی شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا آپ عبادات کو بچا لائیں جس کے نتیجے میں نہ آپ کی ذات کو تکلیف پہنچے نہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، دل میں ارادہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب بچے کی رونے کی آواز میں سنتا ہوں تو میرا ارادہ نماز کو لمبی پڑھانے
دیکھا تھا, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی رونے کی آواز کو سن کر نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ اس بچے کی ماں پر یہ جو ہے معاملہ شاق نہ گزرے, تکلیف نہ گزرے. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات کے چیپٹر پہ بھی غور کر کے دیکھیے, مسجد آئیں تو کچی پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا, لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا. ایک طرف اس سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کے بازو جو مصلی کھڑے ہوں گے اور آپ کے بازو جو آپ کے بھائی کھڑے ہوں گے تو ان کو بھی آپ کی اس ادا سے تکلیف ہو سکتی ہے. اسی لیے کچی پیاز اور لہسن کھا کر گویا کہ مسجد آنے سے منع کیا گیا. تو اس طرح کے معاملات پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عبادات کے میدان میں بھی شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کی عبادت دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے, بلکہ آپ کی عبادت آپ کی ذات کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے اندر عبادت کے حوالے سے ایک غیر معمولی جذبہ تھا, عبادت کے حوالے سے ایک غیر معمولی جذبہ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ولی جسمی کا علیہ کا حق, ولی عینی کا علیہ کا حق, ولی اہلی کا علیہ کا حق. اے عبداللہ, تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے, اور اسی طرح سے کہ تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں ایسا نہ ہو, عبادات میں اس قدر منہمک نہ ہو جائیں کہ ہمارے معاملات ادھورے رہ جائیں یا ہم اپنے گھر بار کے اور گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے سے قاصر رہ جائیں. تو اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے, آپ کی آنکھ کا آپ پر حق ہے, اور آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معاملات کی بات اگر ہم کریں تو معاملات میں ہم دیکھتے ہیں, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ معاملات کے میدان میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے غلط تعامل کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, ناپ تول میں کمی زیادہ کون کرتے ہیں, ڈنڈی کون مارتے ہیں, جھوٹ کا سہارا کون لیتے ہیں, خیانت کا سہارا کون لیتے ہیں. اگر معاملات کے چیپٹر میں اگر غور کر کے دیکھیں تو سر فہرست مسلمانوں کا نام آتا ہے, جبکہ مسلمان کی زندگی اس حوالے سے سچائی سے عبارت ہونی چاہیے, امانت و دیانت سے عبارت ہونی چاہیے کہ ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ بالکل پاک و صاف ہوں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں سخت وعید فرمائی جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں, جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. لوگوں کے مال کو ناحق کھانے کی کوشش کر رہے ہو, ڈنڈی مار رہے ہو, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو, کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, کیا ان لوگوں کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ حشر کی عدالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ایک معاملے کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا اور اللہ کے حضور ہمیں جواب دینا ہے. کیا ان لوگوں کا اس معاملے پر ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ہم بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. تو معزز حضرات, ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے, بلکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں دوستو, تکلیف کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا, کسی کو ستانا, یہی اصل تکلیف ہے. وہ بھی ہم اس معاملے کو 3% کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں کہ 3% کے ساتھ ہم اس معاملے کو خاص کر دیتے ہیں. کبھی آپ اپنی زندگی کو کھنگال کے دیکھیے, اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی غلط ادا سے اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں, اپنوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں. ماں باپ کا ہم میں سے کس پر احسان نہیں ہے دوستو, ماں باپ کا ہم میں سے کس پر احسان نہیں ہے. کبھی آپ کا تعلق جو ماں باپ کے ساتھ ہے اس پر نظر رکھیے, اس کا محاسبہ کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی زبان سے, آپ اپنے کیریکٹر سے, آپ اپنے معاملے سے اپنے ماں باپ کے دل کو تو ٹھیس نہیں پہنچا رہے ہیں آپ. کیونکہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے ہیں, اور گھر میں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو باہر جو ہے والدہ کی نگاہیں دیگر محلے کے بچوں پر ہوتی ہے تاکہ ان جو ہے اس والدے
کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور بچوں کو احساس بھی نہیں ہے، نوجوان بچے جو ڈگری یافتہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام کرنا یہ میرے لیے باعث شرم ہے، تو لہذا اپنی ماں کو اپنی اس غلط ادا سے تکلیف دینے والے کتنے نوجوان ہیں دوستو۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا تعلق دیکھ لیجئے کہ صبح سے شام تک بیوی شوہر کا انتظار کرتی ہے، اس لیے انتظار نہیں کرتی آپ شام گھر لوٹیں اور انہیں پھر دوبارہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے تکلیف دینا شروع کر دے، بلکہ وہ آپ کی مسکراہٹ کی محتاج ہے، آپ کے جو چند پیار بھرے جملوں کی وہ محتاج ہے۔ گھر جائیں اور اپنی بیوی کے دل کے تسلی کا سامان فراہم کیجئے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو باہر سب کے چہرے پہ مسکان لاتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک جو آپ کا انتظار کرتی ہے کبھی اس کے چہرے پہ مسکان لانے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس ادا سے کس قدر اسے جو ہے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو لہذا شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے اسے مستحکم کرنے کے لیے شوہر کو چاہیے اس بات کی پوری کوشش کرے کہ میری کسی ادا سے بیوی کو تکلیف نہ ہو، اور بیوی کو بھی اس کا پورا خیال کرنا چاہیے میں اپنے شوہر کے دل کو جیتنے میں یقیناً کامیاب رہوں گی۔ اگر یہ معاملات، اگر جو شوہر اور بیوی کے تعلقات میں اگر ایسی سوچ پیدا ہو جائے، ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے دوستو، ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے جب تک ہماری یہ سوچ پیدا نہ ہوگی کہ جہاں بھی میں جاؤں گا دوسروں کے لیے بوجھ بن کر نہیں رہوں گا بلکہ دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن کر رہوں گا، اسی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ صف اول کا ہم اہتمام کرتے ہیں، خیر کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری بھلائیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے جو خادمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، کبھی اس پر ہم نظر نہیں کرتے، کبھی اس کا ہم محاسبہ نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں خادموں کے ساتھ ہمارا جو برا تعامل ہے وہ برا تعامل ہمیشہ برا سلوک ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس پر ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ البدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے اپنے غلام کو مار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یا ابا مسعود، اے ابو مسعود۔ صحابی رسول فرماتے ہیں دور سے اللہ کے رسول نے آواز لگائی تو شدت غضب کی وجہ سے اس قدر مجھے غصہ تھا میں نے اللہ کے رسول کی آواز کو نہیں پہچان پایا۔ جب اللہ کے نبی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو مسعود، اے ابو مسعود۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں نے محسوس کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہیں پر میں رک گیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اعلم یا ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام۔ اے ابو مسعود اس بات کو جان لو کہ تمہاری اس غلام پر جتنی قدرت اور طاقت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی تم پر قدرت اور طاقت ہے۔ اس غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے اور جتنی طاقت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی تم پر قدرت اور طاقت ہے، اس معاملے کو نہ بھولنا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے قسم کھائی کہ اس کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور مرتے دم تک وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی قسم میں نے کسی غلام کو نہیں مارا۔ یہ تھے صحابی رسول جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا ایک غیر معمولی جذبہ تھا۔ ہم کتنے فرامین سنتے ہیں، کتنے ارشادات ہم سنتے ہیں دوستو، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے، اس کے باوجود دیکھیے کہ باہر کی زندگی کو ٹٹولیے کہ کتنے معاملات ہیں۔ پارکنگ کا مسئلہ لے لیجئے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی پارکنگ کے مسئلے کو لے کر دوسروں کو تکلیف دینے کا جو ہے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آتے ہیں خیر کے مقصد کو لے کر، آتے ہیں آپ بھلے کام کے لیے، مسجد آتے ہیں، اسلامک پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن آتے ہوئے آپ ایسی جگہ پر گاڑی پارک کراتے ہیں جہاں پر دوسروں کو جو ہے آپ کا جو ہے اس گاڑی کو پارک کرانا تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس معاملے پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے دوستو، اور جب تک میں بحیثیت مسلمان اپنے معاملات پر نظر ثانی نہیں کروں گا اس وقت تک میرے اندر جو کمزوریاں ہیں اور میرے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ ساری کوتاہیاں میرے سامنے واضح طور پر نظر نہیں آئیں گی دوستو۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تکلیف دینے میں ایک اور بات بھی شامل ہے، خاص کر میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، خاص کر میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، اپنی غلط نگاہوں کے ذریعے نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ کے ارمانوں
کا خون مت کیجیے. اپنی غلط نگاہوں کے ذریعے, اپنی غلط عادتوں کے ذریعے اے نوجوانوں اپنے ماں باپ کے سر کو جھکانے کا جو ہے سبب مت بنیے, بلکہ ہماری شان تو ایسی ہونی چاہیے, ہمارے اعمال ایسے ہوں, ہماری گفتگو ایسی ہو, ہمارا کیریکٹر ایسا ہو کہ ماں باپ فخر سے کہہ سکیں یہ میرا بچہ ہے جس کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں, جہاں بھی جاتا ہے اچھائیوں کو عام کرتا ہے. تو نوجوانوں سے میں خاص کر اپیل کرتا ہوں کہ اپنی غلط حرکتوں اور غلط نگاہوں کے ذریعے ماں باپ, نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ کے ارمانوں کا خون مت کیجیے, ان کے ارمانوں کا خون مت کیجیے. اس لیے کہ اگر آپ ایک نوجوان لڑکی پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں, آپ اپنے اس کیریکٹر کے ذریعے سے اس کے پورے خاندان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو لہذا اگر ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو ایسے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے کھل کر آئیں گے کہ جن میں ہم کہیں نہ کہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شریعت کی تعلیم تو کیا ہے دوستو, شریعت کی تعلیم تو کیا ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے, اگر آپ کو کوئی بد دعا سے نوازتا ہے, میرے حبیب کی سنت تو یہ ہے بد دعا دینے والے کو اللہ کے نبی نے دعائے ہدایت دی, دعائے مغفرت دی. اگر اللہ کے نبی بد دعا کا مقابلہ بد دعا سے کرتے تو طائف کی بستی آج جو مسلمانوں سے کچا کچ بھری ہوئی ہے وہ بستی ہمیں نظر نہیں آتی. طائف کے موقع پر طائف والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کچھ معاملہ نہیں کیا, ہر قسم کی تکلیف دی اللہ کے نبی کو. جب ملک الجبال اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, فرشتوں کے جو پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی سے آ کر بس حکم چاہتے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے, یہ طائف کی بستی جو دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے ہم اسے کچل کے رکھ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, بد دعا کا مقابلہ, تکلیف کا مقابلہ اللہ کے نبی نے دعاؤں سے کیا, تکلیف کا مقابلہ اللہ کے نبی نے رحمت سے کیا. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل لا یشرک بہ شیئا, بلکہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس نسل میں ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو تنہا ایک جو ہے رب کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو کہ بد دعا کا مقابلہ بد دعا سے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ہم پر برسے معاف کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, یا عقبہ سل من قطعک واعطی من حرمک واعفو عن من ظلمک. اے عقبہ جو تم سے رشتہ کاٹ کر بھاگے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرو, جو تم سے اپنا تعلق ختم کرنا چاہے اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرو, جو تمہیں محروم کر دے اگر فیوچر میں اللہ نے آپ کو دینے کی طاقت دی ہے, جس نے ماضی میں پاسٹ میں تمہیں محروم کیا بدلے میں اسے تم محروم نہ کرنا بلکہ اسے نوازو, اسے دو. اور آگے فرمایا اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو کہا کہ اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا, معافی سے کام لینا. اور یاد رکھیں دوستو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی جانب سے تکلیف پہنچتی ہے, صبر کیجئے, رشتے کو جوڑنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیے. نفرت کا مقابلہ نفرت سے مت کیجئے, نفرت کا مقابلہ پیار سے کیجئے, نفرت کا مقابلہ دعاؤں سے کیجئے. اس کے بعد دیکھیے معاشرے میں کیسے تبدیلی آتی ہے. ایک صحابی جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ ان لی قرابتا احسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی اصلہم ویقطعونی. اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ توڑنے کی ہی کوشش کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں بدلے میں وہ برا معاملہ کرتے ہیں, بردباری سے میں پیش آتا ہوں اور نادانی سے میرا مقابلہ کرتے ہیں. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے لئن کنت کما قلت فکانما تصفهم المل, اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسے تم ذکر کر رہے ہو تو گویا کہ تم اپنی اس ادا کے ذریعے, اس گڈ
कैरेक्टर के जरिए तुम उनके मुंह में राख डाल रहे हो। और आगे फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम्हारा यही मामला होगा तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर होंगे जो उनकी साजिशों के खिलाफ तुम्हारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मदद नसीब होती है दोस्तों, अल्लाह की मदद नसीब होती है फरिश्तों के जरिए से। अगर आप दिल में ये इरादा रखें, मैं जहां भी जाऊंगा खैर को आम करूंगा, रहमत को आम करूंगा। मुख्तसर ये दोस्तों, इस धरती पर बोझ बन के हमें नहीं रहना है, इस जमीन पर हमें बोझ बन के नहीं रहना है, बल्कि जहां भी हम जाएंगे खैर को आम करेंगे। खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के हक में नफा बख्श हो। मैं अपनी जात का मुहासबा करूं, आप अपनी जात का मुहासबा कीजिए। मेरी जात दूसरों के लिए नफा बख्श है या इस धरती पर कहीं मैं बोझ बनकर तो जिंदगी नहीं बसर कर रहा हूं? इसका हमें जायजा लेना चाहिए दोस्तों। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो लिहाजा मोहतरम हजरात, हम आप तमाम से अपील करते हैं और दरख्वास्त करते हैं, अपनी पहचान को मत खोइए, अपनी शख्सियत को मत खोइए। हमारी एक पहचान है, हमारा एक वक़ार है और हमारी एक शख्सियत है। तो अगर मुस्लिम कौम अपनी शख्सियत को अगर खो देगी, कदम कदम पर ठोकरें खाएंगी। अगर मुस्लिम कौम ने अपने वजूद को पहचाना, अपनी शख्सियत को पहचाना, अपने आप को अगर मुस्लिम कौम ने पहचाना, जहां भी हम जाएंगे दूसरों के लिए रहमत का जरिया ही बनेंगे, क्योंकि रब्बे जुल जलाल अर्रहमान अर्रहीम है। ये दीन रहमत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो इस नबी पर ईमान लाने वाले हम, इस दीन से जुड़े हम और अल्लाह पर ईमान लाने वाले हम, जहां भी जाएंगे रहमत ही को आम करेंगे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमारे वजूद को दूसरों के हक में नफा बख्श बनाए। ईजा रसानी, नुकसान पहुंचाने के जितने रास्ते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम रास्तों से हमारी जिंदगी की हिफाजत फरमाए। जब तक इस दुनिया में बाकी रखे, खैर पर बाकी रखे, भलाई पर बाकी रखे। जब हमारा खातिमा हो, अल्लाह ताला खातिमा बिल खैर नसीब फरमाए, भलाई पर अल्लाह हमारा खातिमा नसीब फरमाए, खैर पर अल्लाह हमारा खातिमा नसीब फरमाए। दुनिया भर में जहां कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, उनके साथ रहम करम का मुआमला फरमा। हर किस्म की वबा, हर किस्म की बला से ऐ परवरदिगार हम सब की हिफाजत फरमाए। अमन वाली, सुकून वाली, चैन वाली, तकवा वाली जिंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।